بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا مگر اس کی حلاوت نہ پاتا۔ پھر ایک وقت آیا اور میری کیفیت یہ ہو گئی، گویا یوں محسوس ہوتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے سن رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک درجہ مزید بلند ہوا۔ پھر جب میں تلاوت کرتا تو یوں لگتا کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے قرآن کریم سن رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ میں تلاوت کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ اللہ عز و جل سے قرآن سن رہا ہوں۔ بس اس مقام پر میں نے جو نعمت و لذت پائی ہے اس کے لیے ہر دم بے قرار رہتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر دل پاک ہو جائے تو لوگ تلاوت قرآن کریم سے کبھی سیر نہ ہو۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک قرآن کریم میں مشقت اٹھائی اور اب 20 سال ہوئے اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ بندے کو چاہیے کہ قرآن کریم کو اچھی آواز سے پڑھے، چنانچہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے، لوگوں میں آواز کے لحاظ سے قرآن کریم کو سب سے بہتر پڑھنے والا وہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں تو تم اسے اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوا پاؤ۔ منقول ہے جب قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو تو رویا کرو اور رو نہ سکو تو رونے جیسی صورت بنا لیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ قرآن کریم غم کے ساتھ نازل ہوا، بس جب تم اس کی تلاوت کیا کرو تو غم زدہ ہو جایا کرو، کیونکہ قرآن کریم میں وعدہ و وعید اور اس قسم کی سزاؤں کا تذکرہ ہے جن پر آہ و بقا کرنا لازم ہے۔ اگر وجدانی کیفیات کی وجہ سے غم زدہ نہ ہو سکو اور نہ ہی دل سے رونا آئے تو محض تصدیق قلبی اور اقرار کی خاطر ظاہری طور پر غم زدہ بن جاؤ اور رونے جیسی صورت بنا لو۔ تلاوت قرآن مجید میں غم اور رونے والی صورت بنانے پر ابھارنا اس لیے ہے کہ بندہ تلاوت میں مگن ہونے کے سبب تدبر و تفکر کرے گا تو ممکن ہے اس کا دل بھی حقیقت میں ایسا ہی ہو جائے۔ بس اس صورت میں یہ رونے وہ غم والی صورت بنا لینا ہی دل میں یاد الہی کو بسانے اور غیر اللہ سے اس کو خالی کرنے کا سبب بن جائے، کیونکہ حقیقی رونے جیسی صورت بنانے والا اپنے اس دکھ کا اظہار کرتا ہے جس کے سبب وہ رو رہا ہوتا ہے، اور غم میں مبتلا شخص دل کے حاضر ہونے اور فکر کے مجتبی ہونے کے سبب رلانے والی شے کے سوا بقایا ہر شے سے غافل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب سجدہ سبحان پڑھو تو سجدے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ رو نہ لو۔ اگر کسی کی آنکھ نہ روئے تو اس کا دل رونا چاہیے، اور دل کے رونے سے مراد اس کا غم اور خوف کی کیفیت میں مبتلا ہونا ہے۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں۔ جب میں پڑھنے سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، یہ تو محض قرآن کریم کی تلاوت تھی، رونا کہاں ہے؟ حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے، اللہ عز و جل کی قسم، قرآن کریم پر ایمان رکھنے والا جو بندہ صبح کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کا غم زیادہ اور خوشی کم ہو جاتی ہے، اس کا رونا کثیر اور ہنسنا قلیل ہو جاتا ہے، اس کی مشقت و مصروفیات بڑھ جاتی ہے اور اس کی راحت اور فارغ البانی کم ہو جاتی ہے۔ تلاوت کے دوران بندے کو چاہیے کہ اس بات کا مشاہدہ کرے کہ اس کا رب عز و جل اس سے اپنے کلام یعنی قرآن کریم کے ذریعے مخاطب ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ عز و جل کا کلام ہے اور بندے کی یہ مجال نہیں کہ وہ کلام باری تعالیٰ کے موافق کوئی بات کرے، بلکہ اس کا کام تو صرف زبان کو حرکت دینا ہے، اور اللہ عز و جل نے بھی بندے کی زبان پر اپنے کلام کو ایک خاص حد تک آسان فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک درخت کے سامنے کھڑے ہوتے اور اس درخت سے اللہ عز و جل کے کلمات کا اظہار ہوتا۔ منقول ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ عز و جل کے کلام کا ہر حرف کوہ کاف سے بڑا ہے۔ اگر تمام فرشتے مل کر ایک حرف اٹھانا چاہے
تو وہ اس کی طاقت نہ رکھیں گے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام تشریف لائیں گے جو کہ لوح محفوظ پر مقرر ہے اور اسے اٹھا لیں گے۔ اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کے اذن سے اس کا وزن کم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کی طاقت دے رکھی ہے اور انہیں اس پر عامل مقرر کر رکھا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر بن محمد صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم، اللہ عز و جل نے اپنے کلام کی صورت میں لوگوں پر تجلی فرمائی، مگر وہ ہیں کہ اس کی جانب دیکھتے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے حضرت سیدنا امام جعفر بن محمد صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت عجیب ہو گئی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ کے بعد ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، میں بار بار ایک ہی آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ اچانک میں نے وہی آیت مبارکہ متکلم یعنی اللہ عز و جل سے سنی، تو اللہ عز و جل کی قدرت و ہیبت کے سامنے میرا جسم اپنی جگہ قائم نہ رہ سکا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی